السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے وہ بھائی اور بہن جو اس بیان کو یوٹیوب لیکچر پہ دیکھیں گے، آپ کے لیے بہت سی دعائیں، اور یہ عاجز آپ کی دعاؤں کا محتاج بھی ہے۔ آپ اپنی قیمتی دعاؤں میں مجھے، ہماری اس مسجد کو، وڈ برج ایمان سینٹر اور ہمارے مسلمین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک فرمائیں۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ۔ تو آیت الکرسی کا کچھ مضمون رہ گیا تھا، تو اس کو ہم انشاءاللہ کور کرتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ کل جب آیت الکرسی کا درس ہوا تو اتنا لطف آیا مجھے، یعنی بیان کے بعد بھی ایک عجیب سکون کی کیفیت رہی الحمدللہ۔ تو ویسے بھی جی چاہ رہا تھا کہ اس کو دوبارہ تھوڑا سا ریویو کر لیں۔ تو یہ ورس نمبر 255 ہے سورۃ البقرہ، ٹھیک ہے، تیسرا سپارہ جہاں شروع ہوتا ہے تو اس کے فوراً بعد آیت الکرسی آ جاتی ہے۔ تو آپ بھی میرے ساتھ انشاءاللہ، سب کو زبانی یاد ہے۔ آپ سب کرسی پہ تشریف رکھیے، ناصر بھائی کرسی پہ، ماشاء اللہ آپ سب کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں۔ اللہ کو جزائے خیر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میرے ساتھ پڑھیں آپ انشاءاللہ۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان سے جو مردود ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا، اللہ تعالیٰ سے مناظرہ کیا، اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ شیطان اللہ تعالیٰ کا ذاتی دشمن ہے۔ جب آرگومنٹیشن ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو غلط ثابت کیا جاتا ہے تو وہاں ذاتیات آ جاتی ہے۔ اس لیے بحث مباحثے کو ہمارے دین نے ناپسند فرمایا ہے۔ اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا، دل سخت ہوتے ہیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، غالباً ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو قوم رائے ہدایت سے ہٹ جاتی ہے اس کو جھگڑا دیکھ لیا جاتا ہے۔ تو جو حضرات تزکیۃ النفس کے اسپیشلسٹ ہیں وہ یہ فرماتے ہیں یہ ایک بیماری ہے جس کو کہتے ہیں لا والیما، نہیں اور کیوں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ بحث مباحثے سے اجتناب کیا جائے۔ تو شیطان اللہ تعالیٰ کا ذاتی دشمن ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے، وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ، کہ شر کی تخلیق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اور اس سے بچائیں گے بھی اللہ۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایٹ آل ٹائمز 24/7 ایک مضبوط تعلق رکھنا ہے، تاکہ شیطان ہمارا ایمان، کیونکہ یہ ایمان کا ڈاکو ہے نا، تو جو لوگ نائٹ کلبز میں پارٹی کر رہے ہیں ان کو تو شیطان کچھ نہیں کرتا۔ شیطان تو ادھر ہی آئے گا جو لوگ مسجدوں میں کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، شیطان تو ان پہ ورک کرے گا۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق رکھنا ہے، اور اللہ سے، شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ ہر جائز کام سے پہلے پڑھنی چاہیے، جو شرعاً جائز ہے۔ کوئی شخص سود کا کاروبار کر رہا ہے تو بسم اللہ نہ پڑھے، کوئی شخص چوری کر رہا ہے، مسلمان ہے تو بسم اللہ نہ پڑھے، بے حیائی کا مرتکب ہونے والا ہے تو بسم اللہ نہ پڑھے، اور اپنے اندر حلال اور حرام کا شعور رکھے
یہ بڑا اس کی بڑی اسٹرکٹ رولنگز ہیں اس کے اوپر. یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے. تو بسم اللہ کس سے پہلے پڑھنی ہے؟ مسنون کام سے پہلے، اچھے اور نیک کاموں سے پہلے. گناہ کبیرہ کرنے والا بھی مسلمان ہے، دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا، وہ مسلمان رہتا ہے، لیکن حرام کام سے پہلے وہ بسم اللہ نہ پڑھے. یہ مسائل ہیں. مثال پڑھیں، اللہ لا الہ الا ہو. اللہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الہ نہیں ہے اس کی. تو اس کی کل کافی ایکسپلینیشن بھی دی گئی تھی، آج تو نہیں دیں گے. 10 نمبر 1 میں ہے الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور اس نے اس پوری کائنات کو سنبھالا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لا تأخذہ سنۃ، یہاں پہ غنہ کریں گے، سنۃ ولا نوم، اور نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ نیند. neither state of slumber nor sleep. تو یہ ہمارا وہ فرقہ باطلہ، وہ مسلمان فرقے جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ہماری ان کو یہ دلیل ہے کہ جو تم جن کو بھی پکار رہے ہو، کتنی بھی مقدس ہستیاں کیوں نہیں تھی، ان کو نیند بھی آتی تھی، وہ شادیاں بھی کرتے تھے، وہ کھانا بھی کھاتے تھے، ان کی تدفین بھی ہوئی، ان کو غسل بھی دیا گیا. تو پردہ فرمانے کے بعد وہ کیسے حاجت روا بن گئے؟ یہ صرف تو خالص کس کی ہے؟ اللہ کی. اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وحدہ لا شریک لہ، وہ یک و تنہا ہے. اور ان کی ذات اور صفات میں یہ اہل سنت والجماعت، صحیح اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کوئی شامل. اس کا تکرار بہت ضروری ہے توحید کا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین. مالک وہ ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں، کسی کو تصرف حاصل نہیں ہے. انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، سب نے سجدے میں گر کے یہی عرض کی کہ یا اللہ تو نہیں تو اور مشکل کشا کون ہے؟ مشکل کشا وہی ہے. جن کو بھی آج پکار رہے ہیں فرقہ باطلہ، ہم ان کو نہایت محبت اور ادب سے توحید کی طرف بلاتے ہیں. آپ ذرا اپنے موقف کو ریکنسیڈر کریں، ٹھیک ہے نا؟ ضد اور عناد میں آگے نہ بڑھیں، آپ توحید کی طرف لوٹ کے آئیں. من ذا الذی، یہاں پہ غنہ کریں گے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ایسا ہے کہ سفارش کرے یا شفاعت کرے اس کے پاس مگر اس کے اذن سے. ٹھیک ہے جی، کہ جی فلاں بزرگ مجھے بخشوا لیں گے، بڑی احتیاط سے گفتگو کرنی چاہیے. میں نے کل 10 نمبر 1 میں آپ اس کو سنیے، آ چکا ہے وہ یوٹیوب پہ. اس دن صرف سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہوگی، باقی بڑے بڑے انبیاء اور رسول بھی نفسی نفسی کہیں گے. اور وہ بھی کتنا طویل سجدہ فرمائے گا،
اور اللہ تعالیٰ حالت جلال میں ہوں گے. اس کے بعد جب شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو شفاعت کا حق دیں گے. مگر کون؟ اللہ تعالیٰ. یہ عقیدہ رکھنا کہ میں جو گناہ کروں کرتا چلا جاؤں اور فلاں بزرگ مجھے بخشوا لیں گے، احتیاط. الاحتیاط نصف الحیات. احتیاط کے ساتھ گفتگو کریں، ٹھیک ہے نا؟ یعلم ما بین ایدیہم، یہ ہاں یہاں سے نکلے گا from the bottom of your throat. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو خلق کے روبرو ہے اور پیٹھ پیچھے بھی. ولا یحیطون، یہ طا ہے، تا تھن ہے اور طا تھک ہے. یہ تا نہیں ہے، طا ہے. ولا یحیطون، پھر آگے غنہ آ رہا ہے، بشیء من علمہ الا بما شاء. تو بشیء پہ غنہ کریں گے، من پہ غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ آگے عین آ رہا ہے، وہ حروف حلقی ہے. اور یہ نہیں گھیر سکتے اس کے علم میں سے کچھ مگر جو وہ چاہے. تو یہ عقیدہ رکھنا فلاں کرا رہا ہے فلاں کرا رہا ہے، بعض لوگوں کا یہ تکیہ کلام بن جاتا ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے. ایک مسلمان کو زیبا نہیں ہے ایسی گفتگو. جو کچھ ہو رہا ہے اس دنیا میں میرے اللہ کے ارادے اور مشیت کے ساتھ ہو رہا ہے. اگر خیر عام ہے تو اس کا فضل ہے، اگر شر عام ہے تو یہ اس کی مشیت اور ارادہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ چونکہ ہم قیامت کے دن کی طرف جا رہے ہیں نا، تو یہ جو کائنات اس نے سجائی تھی اب اس نے ختم ہونا ہے. تو یہ ختم تبھی ہوگی کہ جب شر بہت پھیل جائے گا، جیسا کہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، گنجائش ہے اس کی کرسی میں آسمان اور زمین کو. ولا یعودہ حفظہما، اور وہ تھکتا نہیں اس کے تھامنے سے. یعنی اللہ تعالیٰ بعض دین جن کو قرآن نے ضالین اور مغضوب اور ضالین کہا ہے، وہ مغضوب وہ مسلمان تھے، کلمے پڑھتے تھے، انبیاء کے ماننے والے تھے، مگر وہ مغضوب کیوں بنے اور ضالین کیوں بنے؟ کہ ان کے عقیدے میں بگاڑ آ گیا تھا اور انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں پہ قیاس کرنا شروع کر دیا. تو یہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاذ اللہ انسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، اسی لیے تو اللہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کے والدین ہیں نہ اس کی اولاد ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا جو تصور ہے اس کو مسخ کرنے والی بات ہے. تو قرآن نے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات عالیہ کو بلند فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق کو وحدانیت کا اور الوہیت کا اور ربوبیت کا ایک بڑا صاف اور شفاف کرسٹل کلیئر کانسیپٹ پیش کیا ہے. قرآن میں جب توحید کی آیات پڑھتے ہیں اور ان کی تفسیر تو دل خوش ہو جاتا ہے، سکون ملتا ہے کہ میرا اللہ اس کو کوئی یہ چیزیں اس کو حوادث اس کو متاثر نہیں کرتے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی ہے اوپر سب سے بڑا.
اچھا، اب ہم ذرا دوبارہ اعادہ کر لیتے ہیں بریفلی، اور پھر انشاءاللہ جو باتیں رہ گئی تھی کل ان کو کور کر کے تو بات ختم کرتے ہیں. الحی، میرے ساتھ آپ بھی کہتے ہیں، اور جو یوٹیوب پہ ہمارے بھائی بہن سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے تاکہ آپ کے تحت شعور میں یہ چیزیں چلی جائیں، سب کانشیس مائنڈ میں. الحی سے مراد یہ ہے عربی زبان میں الحی کس کو کہتے ہیں؟ الحی ہے تو پھر صرف نو والی بات ہو جائے گی، تو وہ اس کو میں ابھی نہیں چھوڑنا چاہتا کہ یہاں الحی کیوں آیا ہے. واقف ہو، آپ بھی میرے ساتھ کہتے ہیں، سنتا ہو، دیکھتا ہو اور قادر ہو. یہ صفات اور کسی میں نہیں ہو سکتی. سمجھے آپ؟ پھر قیوم، واجب الوجود. دیکھیں اس حاجت نے جب آنکھ کھولی تو چھٹی جماعت میں پڑھتا تھا تو میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ پڑھا. تیری ہی یا اللہ ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. چھٹی، میری پتہ نہیں کیا عمر تھی، 6th گریڈ میں تھا، اتنا مجھے یاد ہے. میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا، یہ جو ہماری قوم کہہ رہی ہے یا فلاں یا فلاں یا فلاں، تو یہ کیا ہے؟ اور مجھے اس کا کوئی جواب نہیں ملا. پھر میں امریکہ آ گیا، یہاں پہ آ کے میں نے قرآن کا دین کا علم حاصل کرنا شروع کیا تو یہ باتیں پھر مجھ پہ واضح ہوئی، کھلی. اس کو آپ غور سے سمجھیں. جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں مسلمان، آپ ان کی باتوں کو ذرا غور سے سنیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ فلاں بزرگ پہنچ گئے. آپ غور سے سنیں ان کی بات. فلاں بزرگ پہنچ گئے، فلاں بزرگ پہنچ گئے تھے، یہ ان کے عقیدے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ان کے عقیدے کے مطابق وہ کہیں اور مصروف تھے اور وہ ان کے عقیدے کے مطابق پہنچے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم العقائد میں یہ باتیں واضح طور پہ لکھی ہیں. عقیدہ جاننا بہت ضروری ہے میرے دوستوں. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے. کیا ہے؟ یہ بات اچھی طرح ہم سمجھتے ہیں، یہ کہنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ واجب الوجود ہے. معاذ اللہ، میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا جب جہاز جدہ سے نیو یارک اور واشنگٹن ڈی سی آ رہا ہوتا ہے اور اٹلانٹک کے اوپر 8 گھنٹے جہاز سفر فلائی کر رہا ہے. کئی دفعہ ہوا کہ فیسن یور سیٹ بیلٹس، پلین جو ہے وہ ڈسٹربنس ایکسپیرینس کر رہا ہے اس وقت، ہے جی، اور جہاز شیک کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس وقت ہم تو الحمدللہ میں نے آج تک کبھی کوئی جہاز پہ مووی واچ نہیں کی الحمدللہ، اور میرے پاس یا آئی پیڈ ہوتا ہے یا کتابیں ہوتی ہیں الحمدللہ. وہ بھی وقت میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مطالعے میں صرف کروں. تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اس وقت. کس کو پکارتے ہیں؟ وہاں معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے اللہ کی بادشاہت اٹلانٹک کے اوپر بھی ہے، میرے اللہ کی بادشاہت زمین کے اوپر بھی ہے، آسمانوں کے اوپر بھی ہے، زمینوں پہ بھی ہے. تو عقیدہ ایسے صاف اور شفاف ہونا چاہیے کہ سبحان اللہ، کہ جب ہم کہیں یا اللہ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی کیا فرماتے ہیں؟ لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک. اور ہم فیل کرتے ہیں اس چیز سے. اور قرآن واضح ہے، اللہ کے سوا جن کو بھی آپ پکارتے ہیں وہ آپ کی پکار نہیں سنتے. قرآن نے اس دلیل باطلہ کو رد کیا ہے بار بار. بہت ساری آیات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں.
چونکہ ہم نے دین کا علم حاصل کرنا چھوڑ دیا تو غلط عقیدے جو ہیں وہ اب جنم لے چکے ہیں، راسخ ہو چکے ہیں. اب ان سے کون ہمیں بچائے گا؟ کن کی ہدایت کے ذریعے ہم بچیں گے؟ امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے. جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ جتنے باطل فرقے ہیں یہ سب کے سب اپنے انجام تک پہنچ جائیں گے اور ایک مسلک واضح رہے گا، وہ مسلک صحیح مسلک اہل سنت والجماعت. جتنے بھی ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. اچھا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تو یہ اب اچھی طرح سمجھے کہ اللہ تعالیٰ تغیرات اور حوادث سے پاک ہے. ٹھیک ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے متاثر. تو یہ اچھی طرح تاکہ نیکسٹ ٹائم ہم جب آیت الکرسی پڑھیں گے تو یہ چیزیں ہمارے مستحضر ہوں ہمارے سامنے. پھر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ یہ جو کائنات چل رہی ہے، یہ جو سمندر قائم ہے، زمینیں قائم ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ سب کچھ کیوں ہے کہ ان کو کس نے سنبھالا ہوا ہے؟ اللہ رب العزت نے سنبھالا. اللہ تعالیٰ نے ان کو سنبھالا ہوا. آگے مسئلہ شفاعت آ رہا ہے. فرقہ باطلہ کی یہ بڑی نامناسب باتیں، لغو باتیں، جو کہ میں اپنی زبان پہ بھی نہیں لانا چاہتا کیونکہ میں بڑا روحانی آدمی ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میری روحانیت ڈسٹرب ہو. آپ تو تجربہ ہے. بہت جہالت پہ مبنی باتیں ہیں. یہ سب باتیں غلط ہیں. شفاعت قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حالت جلال میں ہوں گے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا جلال اور کبریائی مقصود ہے. پورا پروسیس ہے. کل میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی. ابراہیم خلیل اللہ بھی فرمائیں گے نفسی نفسی، موسیٰ کلیم اللہ بھی فرمائیں گے نفسی نفسی. اور یہ اذن سب سے پہلے صرف سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا اور بعد میں پھر علماء اور حفاظ اور صالحین شفاعت فرمائیں گے. لیکن شفاعت پہلی عمومی شفاعت کون فرمائیں گے؟ پوری انسانیت کی شفاعت فرمائیں گے. چونکہ لوگ تھک چکے ہوں گے کھڑے کھڑے. 1000 سال تک تو لوگ کھڑے رہیں گے، اپنے جو پسینہ ہے ان کا، گناہوں کا پسینہ، اس میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کہ کسی طرح اس مشکل سے ہمیں نجات ملے. حساب و کتاب شروع ہو، یہ نہیں پتا کہ آگے کیا آنے والا ہے. تو عمومی شفاعت کون فرمائیں گے؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ کے سچے اور آخری رسول. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو اللہ تعالیٰ کا علم ہے. تو یہ باتیں بالکل نہیں کرنی چاہیے، فنا کروا رہا ہے. اور چونکہ یہ عقیدہ بن جائے گا، بد عقیدگی آ جائے گی، اور اگر اس حالت میں موت آ گئی تو بہت خطرناک ہوتا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ میرے تبلیغی بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. جتنی بھی جماعتیں نکلی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے. بسم اللہ. الحمدللہ. ماشاءاللہ. اللہ سے سب میں سب کہہ لیں، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں پہ چل کے کامیابی کا یقین اور غیروں کے طریقوں پہ چل کے ناکامی کا یقین. ساری کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے. ہمارا مزاج صبح سے لے کے شام تک ہم نے زندگی سنت کے مطابق بسر کرنی ہے.
وسع کرسی السماوات والارض، یہ کل بات رہ گئی تھی، ذرا یہ غور سے سنو۔ سردار صاحب آپ کو میں چائے پلاؤں گا آج انشاءاللہ، اپنے ہاتھ سے بنا کے۔ احادیث نبویہ اور اقوال صحابہ و تابعین سے معلوم ہوتا ہے کہ کرسی ایک جسم ہے جو آسمانوں اور زمینوں سے بڑا ہے، جو آسمانوں اور زمینوں سے بڑا ہے، عرش سے چھوٹا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ 7 آسمان کرسی کے اندر ایسے ہیں جیسے کسی ڈھال میں 7 درہم ڈال دیے جائیں۔ تصور تو کریں، ہو سکتا ہے اللہ کی؟ واہ میرے اللہ، کیا اس کی عظیم ذات ہے۔ یہ 7 آسمان اور زمین یہ کرسی کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے نیام میں، تلوار کے نیام میں 7 درہم ڈال دیتے۔ کتنا اس کا وسیع نظام ہے، اور واقعی عبادت کی جائے تو ایسے اللہ کی جائے، ایسے رب کی جائے گا تو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے ایک لطف آئے۔ اب وہ جو حدیث مجھے بہت خوشی، یہ حدیث اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تصور کرتے ہیں شفاعت کے بارے میں، ہم تو بچپن سے شفاعت سنتے آ رہے ہیں، ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ اور آج یہ منکر حدیث شفاعت کا انکار کر رہا ہے، اور آپ کے یہ ٹی وی اینکر میں بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں جی ہم اس کے فالوور ہیں۔ توبہ میرے اللہ، توبہ اللہ۔ یہ ایسے تو پاکستان میں قوانین بننے چاہیے کہ ایسی اس قسم کی گفتگو کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ میری تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور پاکستانی عوام کی عظمت و لاکھ و سلام، کہ ایسے قوانین بنے کہ کوئی ایسی گفتگو کر نہ سکے۔ یہ ایک اہل سنت والجماعت کا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے حق میں ہوگی جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوں گے۔ تو ہمیں، ہمارے لیے تو یا اللہ، سبحان اللہ۔ عمل کے اپنی اساس کیا ہے؟ عمل کے اپنی اساس کیا ہے؟ بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ کیا ہے؟ عمل کے اپنی اساس کیا ہے؟ بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ سلامت رہے تمہاری یہ نسبت، میرا تو ایک آسرا ہے۔ یہی تمہارا آسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، مسلک اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا، الحمدللہ ضرور روز شکر ادا کیا کریں۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم 2 رکعت شکرانے کے ادا کر سکیں ہر روز کہ تو نے ہمیں مسلک اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا۔ اللہ ہمارے جنتی والدین کے درجات کو بلند کرے۔ بات کو میرے بھائیوں، میری بہنوں سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، یہی تو ہمارا آسرا ہے۔ مجھ گنہگار کے پاس کون سا عمل ہے جو میں اپنے رب کے سامنے پیش کر سکوں؟ میرے پاس تو کوئی نہیں۔ یہ 2 امیدیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی شان کریمی
اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائیں گے کیونکہ وہ غفور رحیم ہے. اور اللہ کے پیارے محبوب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں اور آپ کے تمام صحابہ جنتی ہیں، وہ ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے انشاءاللہ. اگلی حدیث میرا دل خوش ہو گیا. اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ. رواہ البخاری. تجھے فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت سے بہرہ مند وہ ہوں گے جنہوں نے خلوص قلب سے کیا کہا ہو؟ لا الہ. ہم تو الحمدللہ اتنا تو کہتے ہیں نا، سب کہہ لیں میرے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے انشاءاللہ. یہ تو ہمارا حاصل ہے. اب بات تقریباً ختم کی جاتی ہے تقریباً، لیکن اتنی جلدی کے ہمارے حضرت اگر مسکراتے رہے تو پھر تو درس چلتا رہے گا. اب آپ میرے سامنے بیٹھ کے مسکراتے نہ کریں. آپ کی مسکراہٹ مجھے بہت اچھی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی مسکراہٹ اچھی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا، سب سے پہلے جادو کے بارے میں چند آیت الکرسی کے بارے میں حدیث پھر رہ گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلام پاک کی آیات میں سب سے اعظم یعنی بڑی آیت وہ آیت الکرسی، یہ سب سے بڑی آیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی جس بچہ اور مال پہ رکھ دی جائے، یعنی اس کو پڑھ کے دم کیا جائے یا لکھ کر رکھ دی جائے تو شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا. تو جادو کا سب سے بڑا علاج ایمان اور یقین کے ساتھ آیت الکرسی پڑھی جائے، پاک صاف رہا جائے اور چاروں کل پڑھے جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جادو اور نظر بد سے محفوظ فرمائیں گے. تو بچوں کو یہ ہم سکھائیں اور خود ان پہ پڑھ کے دم کریں اور بچوں کو یہ عادت ڈالیں کہ اس کو آپ اپنے ماشاءاللہ دنیا کاروبار آپ نے خریدا ہے، اللہ اس میں بہت برکت ڈالے. تو آپ جب صبح جایا کریں کثرت سے بلکہ جب بھی جائیں حصار بنا دیا کریں. اول و آخر درود شریف، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الفاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کو. پھر یو اینٹی کلاک وائز 3 دفعہ 1 2 اور 3. یہ خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات عالیہ کو بلند فرمائے، وہ یہ اور حضرت جی دامت برکاتہ بھی اس بہت تلقین فرمائے. ٹھیک ہے. اچھا، اللہ اکبر کبیرہ. ایک لمبی حدیث ہے آیت الکرسی کے بارے میں بخاری شریف میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال زکوٰۃ کا انچارج بنایا تھا. تو ایک آدمی آیا تو آپ نے اس کو پکڑ لیا. تو اس نے کہا میں بڑا غریب ہوں، مجھے دے دو. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا دل نرم ہو گیا. پھر وہ دوسرے دن آیا، تیسرے دن آیا. تو ہر دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون آیا تھا تمہارے پاس؟ تو انہوں نے فرمایا اس طرح آدمی. آپ نے فرمایا تو شیطان تھا. تو آخری دن جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑا تو اس نے کہا تھا میں آپ کو تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب
جب اپنے بستر پہ جاؤ، ابھی شیطان نے بتایا حضرت رضی اللہ عنہ کو، تو آیت الکرسی پڑھو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ ہمیشہ ایک نگہبان فرشتہ رہے گا، اور صبح تک تمہارے پاس اچھا کوئی شیطان نہیں آئے گا۔ تو رات سوتے وقت ہم آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں، اور یہ حساب جو آپ کو بتایا گیا ہے اس کا اہتمام کریں یقین کے ساتھ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بھی حفاظت فرمائیں گے اور جادو ٹونے سے بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اچھا، اب بات ختم کرنے سے پہلے انشاءاللہ اللہ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جادو کے بارے میں چند چیزیں سمجھ لیں۔ دل و دماغ ہمارا جو ہے، ہم جادو کے بارے میں سوچیں نہ، یہ نہ سمجھا کریں کہ کوئی چھوٹی بڑی پریشانی آئی تو یہ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ تو اس پہ ایک بڑی لمبی تحقیق ہے، علماء نے بہت کچھ لکھا ہے۔ تو دل و دماغ آپ کا جو کچھ سوچتا ہے نا، اس سے آپ کی سوچ، آپ کی پرسنالٹی متاثر ہوتی ہے۔ تو جب بھی یہ خیال آئے تو آپ فوراً اعوذ باللہ پڑھ لیں، بسم اللہ پڑھ لیں، اور رجوع الی اللہ کر لیں، انابت الی اللہ۔ ٹھیک ہے جی، یہاں سے بات شروع کریں۔ پھر وساوس سے مت گھبرایا کریں۔ وساوس کا علاج یہ ہے کہ وساوس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ چور وہیں بھی آتا ہے جہاں پہ مال ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں تو شیطان نہیں جا رہا، وہ تو آلریڈی لگے ہوئے اس کام میں۔ شیطان وہاں آئے گا جہاں دین کا کام ہو رہا ہے، جہاں لوگ دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، وہاں شیطان زیادہ آئے گا۔ تو وساوس سے بالکل نہ گھبرائیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بڑے ایسپیکٹس ہیں۔ ایک فیکٹر، آپ یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے اپنے رب کی فرمانبرداری کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ مسجد میں جاؤ گے تو کرونا وائرس ہو جائے گا، تو کرونا وائرس سپر مارکیٹ میں نہیں ہوگا، جاب پہ نہیں ہوگا۔ آپ کس حد تک اوائڈ کر سکتے ہیں؟ انٹریکشن تو آپ کا ہے نا پبلک کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ آپ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ رکھیں، آپ ماسک بھی پہنیں۔ میں نے پچھلے جمعے کا جو بیان دیا تو ماسک پہن کے دیا تھا، اچھا پچھلے جمعے ضرور پہنے ماسک، بہت ضروری ہے۔ لیکن آپ یہ ارادہ کر لیں کہ میرا نفع اور نقصان میرے اللہ کے اختیار میں۔ کس کے اختیار میں؟ اللہ کے۔ اور اگر میں وضو کروں گا، 5 وقت کی نماز پڑھوں گا تو انشاءاللہ مجھے کبھی کرونا ٹچ نہیں کرے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کی سوچ، تو وسوسے کا بہترین علاج کیا ہے؟ مضبوط ارادہ اور قصد۔ یہاں پہ شیطان ہمیں دینے جاتا ہے، بس اور ایک وسوسہ ڈالتا ہے اور بندہ کیا۔ تو اس کے بارے میں مشکات شریف میں باب الوساوس میں کافی احادیث ہیں۔ اور پھر الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، بعض انسان نما شیاطین بھی ہوتے ہیں، ان سے تو بہت ڈر ڈرنا چاہیے، پکے شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں۔ جو آپ نے دین پہ چلنا شروع کیا ادھر انہوں نے آپ کو مشورے دینے شروع کر دیے، اگر دین پہ چلو گے تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ بہت سال پہلے یہاں امریکہ میں ایک بزرگ تھے، آل رسول تھے، اور ماشاءاللہ صاحب نسبت تھے، عالم دین بھی تھے۔ تو مجھے پتا چلا کہ وہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو ان کو کچھ خدمت کی ضرورت ہے۔ تو مجھے بچپن سے ہی میرے والدین نے میری تربیت ایسی کی تھی۔ میرے والد صاحب کو
नेक अल्लाह के नेक बंदों की सोबत का बहुत शौक था। वालिद साहब हमेशा, आज मौलाना साहब आ रहे हैं, आज हालांकि वालिद साहब DSP थे माशाल्लाह, लेकिन अल्लाह वाले थे। आज मौलाना साहब आ रहे हैं, आज हज़रत साहब आ रहे हैं, आज कारी साहब आ रहे हैं, बच्चों को बुलाओ, दम करवाओ। तो मुझे ये चीज़ वहाँ से मिली और अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ मेरी औलाद में भी है। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। अब ये दुआ है कि नस्ल दर नस्ल हमारी नस्लों में ये चीज़ चले, अल्लाह वालों की मोहब्बत। अच्छा, तो वो बुजुर्ग यहाँ पे आए तो मुझे पता चला कि उनको कुछ खिदमत की ज़रूरत है, तो मैं जाया करता था और जो कुछ उनकी मैं खिदमत कर सकता था। कभी उनको दवाइयों की ज़रूरत होती तो मैं दवाई उनके लिए ले जाता, ग्रोसरी शॉपिंग, ये वो जो कुछ मुझसे हो सकता था मैं करता था। मेरे एक दोस्त भी थे माशाल्लाह, वो भी बड़े सादतमंद थे, वो भी उनकी खिदमत किया करते थे। तो उस वक्त मुझे खिलाफत नहीं मिली थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको अबदियत की निस्बत मिलेगी। तो मैंने कहा मैं बेचारा आजिज़ मस्कीन इंसान, मैंने कहा कि अल्लाह वाले हैं, उन्होंने दुआ दे दी है। ये उनके अल्फाज मुझे आज भी याद है, मुझे कहते हैं आपको अबदियत की निस्बत मिलेगी। और फिर उन्होंने ये भी कहा आपकी हिफाजत जो हो रही है इस अमामा और इस सुन्नत की वजह से हो रही है। तो ये हम अपना अकीदा बनाएं कि जब हम नेक बनेंगे तो क्या होगा, अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाएंगे। जब हम अल्लाह के नाफरमान बनेंगे तो अल्लाह की हिफाजत उठ जाएगी। यकीन के साथ ये आजिज़ ये बातें कहते हैं, यकीन के साथ, पूरे यकीन के साथ, कि जब सिर्फ एक मुसलमान कलमा पढ़ लेता है वो अंडर डिवाइन प्रोटेक्शन में आ जाता है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात यह है कि वो फिर जितना नेक बनेगा उतनी डिवाइन प्रोटेक्शन क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली। हज़रत ने फिर बदी जवाब दिया, स्पॉन्टेनियस बढ़ती चली जाएगी। आपको सुकून और आफियत नसीब होता चला जाएगा। आपको ये एंजाइटी अटैक डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये स्ट्रेस डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये नेगेटिव थॉट्स डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अल्लाह ताला अपने फजल और करम से आपको एक सुकून की कैफियत अता फरमा देंगे। ये है बातें जो अंबिया समझाते हैं अवामुन नास को। और आजकल हमारे जो अल्लाह वाले नेक बरकसीदा बनते हैं, तो हमने अल्लाह ताला के करीब होना है, अल्लाह से दूर नहीं जाना। फिर ये हदीस सुन के तो बात खत्म करते हैं। अब ये हदीस आप सुन ले तो आप पूरा सैतानिक नेटवर्क, जो शैतानी नेटवर्क है, ये आपकी समझ में आ गया। लगता है आपको भी मेरी चाय पिलानी पड़ेगी। अच्छा, अब तो जो फरमाए इंशाल्लाह बात खत्म करते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये शैतान कभी कभी ऐसा करता है। शैतान से मुराद इब्लीस, जो इनका चीफ है, इब्लीस जिसने अल्लाह ताला के साथ मुनाजरा किया, वो कभी कभी समंदर के ऊपर अपने सारे लोगों का इज्तिमा करता है, अपने चेलों से रिपोर्ट लेता है, बताओ तुम में से किसने क्या काम किया। हदीस शरीफ में आता है वो समुद्र में एक बड़ा सा तख्त बिछा कर बैठता है और जितने उसके चेले होते हैं वो लश्कर के अफराद की शक्ल में जमा होते हैं। वो हर एक से पूछता है तुमने क्या काम किया। एक कहता है मैंने मुसलमान के दिल में ख्याल पैदा किया, उसने नमाज छोड़ा। और नमाज को नहीं जा सका।
تو ابلیس کہتا ہے کہ تم نے اچھا کام کیا، لیکن کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ دوسرا کہتا ہے ایک شخص کے دل میں زکوٰۃ اور صدقات دینے کا خیال آیا، میں نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، تو پیسہ خرچ کرے گا تو تیرے پاس کمی پڑ جائے گی، لہٰذا وہ رک گیا۔ ابلیس کہتا ہے تو نے بھی ٹھیک کیا لیکن کوئی خاص بات نہیں کی۔ کتنا بڑا شیطان ہے یہ۔ اس لیے میرے اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علیک الی یوم الدین فاخرج منہا، اس میں خیر کوئی نہیں ہے، میرے اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس کو مردود کر دیا، کوئی خیر نہیں ہے اس میں۔ تیسرا کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اس نے روزہ رکھنا چاہا، میں نے اس کے دل میں بات ڈالی، وہ رک گیا۔ بہرحال وہ اپنی مختلف کارگزاریاں بیان کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک سے روک دیا، عبادت سے روک دیا۔ ابلیس کہتا ہے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا۔ ایک بڑا شیطان کھڑا ہوگا اور وہ کہتا ہے میں نے دو میاں بیوی بڑی ہنسی خوشی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان میں پیار اور محبت تھی اور ان کی زندگی بڑی خوشگوار گزر رہی تھی۔ میں نے ایک ایسا حربہ استعمال کیا کہ دونوں کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو گئی اور شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکاتا رہا، بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکاتا رہا۔ نوبت یہاں آئی کہ محبت کرنے والے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اور طلاق ہو گئی، دونوں کا خاندان اجڑ گیا۔ ابلیس کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ صحیح کا نام تم نے انجام دیا ہے، اور اس کو گلے لگاتا ہے۔ یہ حدیث شریف مشکات شریف میں موجود ہے۔ تو آج کل جو اہل بدعت ہیں وہ ایک اور روافض دو، یہ زیادہ تر اس کام میں آ گئے۔ یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے۔ لوگ عام عوام الناس بیچارے ان کو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جی، کہ ان بیچاروں کو دین کا کوئی علم نہیں، کوئی سمجھ نہیں۔ ہمارے سادہ مسلمان بہن بھائی وہ ان کے پاس جاتے ہیں۔ یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ معاملہ دیکھا ہوا ہے۔ وہ ان سے شرکیہ کلمات نکلواتے ہیں، اور آپ کو پتا کیا ہے، یہی مقصد ہوتا ہے نا ابلیس کا۔ جو انہوں نے شرکیہ کلمات کہے ادھر سے آرام آ جاتا ہے، ادھر سے آرام آ جاتا ہے، ان کی دکان بھی چمکتی ہے، ان کا عقیدہ ختم ہو گیا۔ جب شرک کا ارتکاب کلمہ کو مسلمان کرے گا تو ایمان تو نکل جاتا ہے۔ یہ ہے سارا شیطانی نیٹورک، بات سمجھ آئی نا؟ تو یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل سارا ریموٹ ابلیس کے ہاتھ میں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز میں اس کے سارے کام کی وضاحت کی۔ تو جادو سے بچنے کے لیے نمبر 1 عقیدہ اپنا مضبوط رکھیں، عقیدہ توحید، کہ میرا نفع اور نقصان کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں۔ بالکل اس کو اللہ والوں کے پاس لوگ جاتے ہیں اور بیعت ہوتے ہیں تو وہ ذکر قلبی کرواتے ہیں، ذکر جہری کرواتے ہیں، اللہ اللہ کرواتے ہیں۔ یہ مقصود ہوتا ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کے لیے، اور تبلیغی مراکز میں اللہ سے سب کچھ ہونے کے لیے، کہ اللہ کے سوا میرا نفع نقصان کسی۔ نمبر 1 بات۔ نمبر 2 پاک صاف رہے۔ نمبر 2 پاک صاف رہے۔
وضو کثرت سے کریں، غسل جنابت کے مسائل سیکھیں، خوشبو لگائیں، اپنے جو غیر ضروری بال ہیں ان کو ہر جمعے کو صاف کریں، ناخن کاٹیں۔ بعض لوگوں کے ناخن اتنے بڑے ہوئے ہوتے ہیں تو بندے کو کرامت آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ناخن کاٹیں۔ اس کے بعد جو مسنون دعائیں 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ جو مسلمان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا اس پہ کسی وقت بھی جادو ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو کلمہ ہے نا، جو بعض لوگ روٹین میں نکالتے ہیں، اللہ انی اعوذ بک من الکفر، کہ اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں، بڑا خطرناک کلمہ ہے۔ یہ کھلم کھلا انکار ہے، انہی کو کلمات کفر کہتے ہیں۔ جو شخص بھی 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے جیسا بھی ہے، وہ یقیناً بالیقین اس شخص سے بہتر ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا۔ نماز جیسی بھی ہے وہ اعلیٰ درجے کی نماز تو اولیاء کاملین کو نصیب ہوتی ہے۔ بہرحال جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کی حفاظت ہے، باوضو رہے۔ اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ مسنون دعاؤں کا اہتمام فرمائیں۔ مسنون یہ آپ کا ڈیفنس میکینزم ہے جادو کے خلاف۔ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اور ماشاءاللہ سورۃ الفاتحہ شفا ہے، آیت الکرسی پروٹیکشن ہے، اور چاروں کل یہ بہت بڑی پروٹیکشن ہے شیاطین کے لیے۔ ان کا یقین کے ساتھ اہتمام فرمائیں۔ فجر یہ حسن حسین میں نے کل دکھائی تھی، کل اس کا ذکر بھی کیا تھا۔ حسن حسین جی، حسن حسین یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فری، اردو میں بھی انگلش میں بھی۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، صبح اور شام کی دعائیں۔ آہستہ آہستہ ان کو یاد کریں، تھوڑا سا وقت نکالیں فجر کے بعد۔ آپ جاب پہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ، راستے میں پڑھ لیں، اور مغرب کے بعد، عشاء کے بعد ان دعاؤں کو اہتمام کے ساتھ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں انشاءاللہ۔ میں نے کل آپ کو مثال دی تھی نا، کلام اللہ اور کلیم اللہ کی، یاد ہے جی وہ مثال؟ وہ تو نہیں کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، ان کی حفاظت ہوئی۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ کلام اللہ۔ ہم پریشان، اے مسلمان تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو ہو پریشان؟ نہیں، نا 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 نا، قرآن کرتا ہے اپنے غلبے کا اعلان۔ تو ہم اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کریں، انشاءاللہ بڑے سے بڑا جادوگر بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میری یہ دعا ہے کہ پاکستان میں حکومت پاکستان ایسے قوانین بنائے، میری یہ دعا ہے، آپ آمین کہتے ہیں۔ اور پاکستان کے نیک اور قابل احترام بھائی اور بہنوں سے بھی میری یہ دعا ہے کہ آپ بھی اس کے لیے کوشاں ہوں کہ ایسے قوانین بنے پاکستان میں کہ یہ جتنے بلیک میجک اسپیشلسٹ ہیں ان سے نجات حاصل کی جائے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ رد فساد کیا ہوا تھا جی؟ یہی تھا سنا؟ تو رد فساد کا ایک اور آرٹیکل انٹروڈیوس کریں، اور یہ جتنے میری یہ دعا ہے کہ انہوں نے لوگوں کا سکون لوٹا ہوا ہے، اور انہوں نے پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کو پریشان کیا ہوا ہے۔ بنگلہ دیش میں بھی ہے حضرت فرمانے، بنگلہ دیش میں بہت ہے، انڈیا میں بھی ہے، لیکن ہم پیارے پاکستان کی پہلے فکر کریں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ ملک امریکہ جہاں ہم رہتے ہیں اس کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی عافیت کے معاملے فرمائے، اور یہاں کے یہ لوگ ہیں یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، اللہ ان کو ایمان نصیب فرمائے، ان کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ السلام علیکم۔